السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، کچھ آج زیادہ ہی لیٹ ہو گیا ہوں، تاخیر اگرچہ وقت پہ پہنچا تھا لیکن بعض وجوہات کی بنا پر یہاں میں ذرا دیر سے بیٹھا ہوں، اور موضوع بھی اہم ترین ہے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے سمجھانے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دین کے حوالے سے۔ آج تھوڑی سی بات میں آپ کو بطور جھلک تھوڑی سی کروں گا، اسلامی ریاست کے حوالے سے، اس کے قیام کے حوالے سے، اس کے مقصد کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے، اور اس کے اختیارات اور ذمہ داریوں کے حوالے سے، اور آج کے دور میں اسلامی ریاست کو کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے ایک تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ کی بھی سیر کروا دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ ناو ہاو ہو جائے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاست کے حوالے سے حضرات محترم یاد رکھی ہے کہ ریاست خود مقصد ہے یا ریاست کا قیام ذریعہ ہے کسی مقصد کا؟ سیدھی سی بات ہے، خود ریاست کا قیام کبھی مقصد نہیں ہوا کرتا، ریاست کسی بڑے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ وہ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سوشلسٹ ریاست کے اندر سوشلزم مقصد ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے کارندے سوشلسٹ ہوتے ہیں، ان کے کارندوں میں کوئی اور کیپٹلزم کا یا اسلام کا نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام میں کوئی مملکت ہوتی ہے تو ان کے تمام کلیدی اسامیوں پر، مناصب پر صرف سرمایہ دارانہ سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، اشتراکی یا دوسرے یا اسلامی آ ہی نہیں سکتے۔ محض نام نہاد کے مسلمان کسی جگہ چلے جائیں تو آپ ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی فلاں علاقے کا میئر مسلمان۔ یہ ساری ایویں باتیں، خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ ہر چدرکان نمک شد، ہر چدرکان نمک رفت نمک شد، کھوتا بھی نمک کے کان میں چلا جائے نا تو وہ بھی نمک بن جاتا ہے۔ وہ نظام ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظام جکڑ لیتا ہے، اس سے باہر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خیر بات یہ تھی کہ ریاست کسی مقصد کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ اسلامی ریاست کا اپنا مقصد ہے جس میں دین سب سے آگے ہے، آخرت کی زندگی سب سے آگے ہے، اس کے حوالے سے پھر اس کی واسطے سے دنیا کی زندگی ہے۔ غیر اسلامی ریاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں مذہب ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے، اللہ کو مانے نہ مانے، مسجد میں جائیں نہ جائیں، چرچ میں جائیں نہ جائیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی صحت پہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مقاصد کی روشنی میں رجال کار کا انتخاب ہوتا ہے۔ مقاصد کی، کسی بھی ریاست کے جو مقاصد ہیں، اہداف ہیں، گول ہیں، ان کی روشنی میں ریاست کو چلانے والے جو کارندے ہوتے ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور آج کے معاشرے میں یہ انتخاب کون لوگ کرتے ہیں؟ معاشرہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، معاشرہ ان لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ معاشرے کے انتخاب سے ہی معاشرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ معاشرے نے کس قسم کی قیادت کا انتخاب کیا ہے، اس سے خود معاشرے کی ایمانی اور اخلاقی حیثیت بے پردہ ہو جاتی ہے۔ اگر معاشرے کے منتخب افراد، مقتدر قوتیں، مقتدر افراد صالحین پر مشتمل ہے مجموعی طور پہ، اس کا مطلب ریاست مجموعی طور پہ صالحین پہ مشتمل ہے۔ اگر ریاست کے منتخب اور مقتدر افراد کی اکثریت غیر صالحین پر مشتمل ہے تو اس کا مطلب ریاست خود مجموعی طور پر غیر صالحین پر مشتمل ہے۔ ریاست کا جو مقتدر طبقہ ہوتا ہے، مقتدر لوگ ہوتے ہیں، وہ دراصل معاشرے کی حقیقی تصویر ہوتے ہیں۔ معاشرے کو دیکھنا ہو تو اس معاشرے پر رول کرنے والے لوگوں کو دیکھ لیں، بس یہ معاشرے کی تصویر ہے۔ ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ ہمارے حکمران جیسے ہیں، سیدھی سی بات ہے، بس۔ ٹھیک ہے، یہ ہے معاشرہ۔ معاشرے کی تصویر معاشرے کے حکمران ہوتے ہیں۔ اب مان لیں، مان کیا لیں، حقیقت بھی ہے، ہمارا معاشرہ انحطاط میں گرا ہوا ہے، گراوٹ کا شکار ہے، پستی میں گرا ہوا ہے، تو پھر کریں کیا؟ کریں یہ کہ کام کا آغاز وہاں سے کریں جہاں سے آغاز تبدیلی کے اصل نمائندوں نے کیا تھا۔ تبدیلی کے اصل نمائندے انبیاء اور رسل ہیں،
اور انہوں نے تبدیلی کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ اللہ کی ذات پر یقین سے کیا تھا، حاکمیت اعلیٰ پر یقین لانے سے کیا تھا، اللہ کی ذات پہ، الوہیت پہ، اللہ کی حاکمیت پہ، اللہ کی ساورنٹی پہ یقین پیدا کرنا کہ ساورن پاور صرف ایک اللہ ہے، بس یہ یقین آ گیا۔ جواب دہی کا احساس پیدا کرنا، یہ دو چیزیں آ گئیں، پھر باقی دین سارا، یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ پھر پورے دین پر عمل کروانا اور اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ دینے کی راہ ہموار کرنا، اور ریاست ملنے کی صورت میں ریاست پر اس دین کو لاگو کر دینا، برپا کر دینا، ریاست کو اس دین کے تابع کر دینا۔ یوں ریاست اور مذہب لازم و ملزوم ہوئے، ریاست اور دین لازم و ملزوم ہوئے۔ اب جو ریاست ہے اور اس پہ بسنے والے جو معاشرہ ہے، اس کے درمیان توازن کیسے قائم رہے؟ کیونکہ دنیا کا اصل مقصد تو توازن ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اللہ کہتا ہے میں نے آسمان و زمین میں توازن قائم رکھا ہے، اور میں نے تمہیں بھی حکم دے رکھا ہے کہ تم نے بھی اپنے تمام معاملات میں توازن قائم رکھنا ہے۔ اب ریاست اور فرد میں، معاشرے میں توازن کیسے قائم رہے؟ ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، فرد اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ریاست کی ذمہ داریاں شریعت کے مقاصد اور اہداف کو حاصل کرے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فرد کی ذمہ داری اس کے جواب میں کیا ہے کہ وہ ریاست کی اطاعت کرے، ریاست سے خیر خواہی کا جذبہ رکھے، ریاست سے وفاداری بشرط استواری رکھے، باہم محبت رکھے، ایک دوسرے سے کے ساتھ اتحاد رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ ہے فرد کی ذمہ داری۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے فرد کی ذمہ داری۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ریاست اپنی ذمہ داری نہ نبھائے یا فرد اپنی ذمہ داری نہ نبھائے یا دونوں اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں تو معاشرہ اندرونی خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے میں بے امنی آ جاتی ہے، بے سکونی آ جاتی ہے، بے روزگاری آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي يَطْعَمُهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ریاست کے دو بنیادی چیزوں کی طرف صراحت سے بیان کیا، اس رب کعبہ کی تم عبادت کرو جس نے تمہیں خوف میں امن دیا، بھوک میں کھانا کھلایا۔ یہ دو چیزیں ہیں، امن اور معاشی خوشحالی۔ لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے، ہمارے نبی علیہ السلام کی محنت کی ترتیب یہی رہی، اللہ کی ذات پہ یقین پیدا کیا، توحید پہ یقین پیدا کیا، سزا اور جزا کا تصور ابھارا، پھر پورے دین کو مکمل کیا، مدینے میں آ پر ریاست پر اس کو لاگو کر دیا، پھر جو فرمایا تھا وہ عملاً کر کے دکھایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مدینے میں چند ایک مسلمان تھے، مکے میں، اور جب مدینے میں آئے لاگو کر کے دکھا دیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہونے لگے۔ جب دین میں داخل ہو جائیں تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ۔ اللہ کہتے ہیں تورات و انجیل کو اگر یہ لوگ قائم کرتے، آسمان رزق برساتا، زمین رزق اگلتی۔ اور یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ تم عمل کرو قرآن پہ، آسمان رزق برسائے گا، زمین رزق اگلے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا۔ اب تھوڑا سا تاریخ کی طرف چلتے ہیں کہ مقاصد شریعہ کو اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے یاروں نے کس طرح تھوڑا سا لاگو کیا۔ اپنے ماضی کی طرف بندہ دیکھے تو حوصلہ ملتا ہے، آپ کو زندگی ملتی ہے۔ مقاصد شریعت 6 ہیں، یاد رکھیں، ان کو آپ 4 یا 5 میں بھی بند کر سکتے ہیں۔ دین، جان، مال، عزت و آبرو، عقل، نسل، یہ 6 چیزیں، یہ مقاصد شریعہ ہے۔ شریعت ریاست کے ذریعے ان چیزوں کا حصول چاہتی ہے، ان چیزوں کی بقا چاہتی ہے، ان چیزوں کا ارتقاء چاہتی ہے، ان چیزوں کی حفاظت چاہتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دین کی حفاظت کیسے فرمائی؟ مدینے میں پہنچے، مکے کی تو 13 سالہ زندگی آپ کے سامنے ہے، 13 سالہ 13 سالہ کم و بیش جو بھی ہے زندگی سامنے ہے۔ مدینے میں آئے تو پھر کیا کیا؟ تربیت کے لیے سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا،
آج بھی حاجی جاتے ہیں مدینہ منورہ جاتے ہیں تو صفہ جو چبوتر ہے اس پہ نماز پڑھنا باعث ثواب سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا مدرسہ تھا۔ آج کی مدارس انہی مدارس کی، اسی مدرسے کی نقل ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ نے اعلان کر دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ وہ مسلمہ کے الفاظ نہیں ہے، سکولوں میں وہ مسلمہ بھی لکھا ہوتا ہے اپنی طرف سے، بھئی وہ مسلمہ نہیں ہے، مسلم کے اندر مسلمہ خود ہی آ گئی ہے۔ علم کا حاصل کرنا فرض کر دیا۔ اس چبوترے پر مبلغین تیار کیے، مصلحین تیار کیے، ان کو عرب میں پھیلا دیا۔ پھر مدینے کے باہر کے لوگوں نے اپنے جینیس نوجوانوں کو، لوگوں کو اصحاب صفہ مدرسے میں داخل کروایا۔ اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی، ان کو پھر ہر طرف پھیلا دیا گیا۔ آپ خود قوم میں سے ذہین ترین افراد کا انتخاب کر کے انہیں دین سکھاتے، ان سے کام لیتے۔ اب تبصرے کا وقت نہیں، نبی علیہ السلام کی تربیت کا صرف طریقہ دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بدر میں جو قیدی بنے کفار کے، جو تعلیم یافتہ تھے، ان کا فدیہ یہ مقرر ہوا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ بعض صحابہ کو آپ نے غیروں کی زبان سیکھنے کا حکم دیا تاکہ بین الاقوامی معاملات میں آسانی پیدا ہو، دعوت و تبلیغ ان تک بھی پہنچے جنہیں عربی نہیں آتی۔ اور عزت اور شرف کا معیار علم قرار دیا گیا، کیونکہ اس وقت علم تقوی کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ علم اور تقوی تو لازم و ملزوم ہے۔ مسجد کی امامت سے لے کر حکومت کے مناصب تک سب پہ یہ شرط لگی کہ وہی آئے گا جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج تو نوکر شاہی کو دعائے قنوت نہیں آتی۔ اب تبصرے کا وقت نہیں، میں آج بہت لیٹ ہو گیا ہوں، موضوع اہم تھا اور میں بڑا اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ آپ نے امامت پہ ان پڑھ کو کھڑا کر دی، اللہ نے سزا یہ دے دی کہ دنیا کی امامتوں میں سارے ان پڑھ جمع ہو گئے۔ آسان سمجھتے ہیں؟ یہ خدا کا انتقام ہے۔ آپ نے مسجد کے امام کو ان پڑھ کھڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام کلیدی مناصب پر عمومی طور پر ان پڑھوں کو بٹھا دیا۔ اور اس وقت شرط یہ تھی مسجد کی امام کا بھی امام وہ ہو اور کلیدی مناصب پر بھی وہ جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ دین۔ پھر جان جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، ایک کہتا ہے میں اپنے بھائی کے پاس، چچا زاد بھائی غالباً، میں اسے پانی پلانے گیا تو ایک اور زخمی کی آواز آئی، میرے چچا زاد بھائی نے مرتے ہوئے مجھے کہا جاؤ پہلے اس کو پانی پلا دو۔ دوڑتے ہوئے اس کے پاس لے گئے، اس کو ایک اور کرہانے کی آواز آئی، اس نے کہا نہیں میرا بھائی زیادہ حقدار ہے اس کو بھی پلا دو۔ وہ تیسرے کے پاس چلا گیا، اس کی جان نکل گئی۔ وہ دوسرے کے پاس آیا، اس کی بھی جان نکل چکی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا تھا۔ یہ تھی جان کی حفاظت کا طریقہ کار۔ پھر مال آپ نے سود سے پاک کیا، حرام سے پاک کیا، جوئے سے پاک کیا۔ اللہ اکبر۔ مال پہ آپ نے یہ محنت کی، مال کے حوالے سے، عزت و آبرو کے حوالے سے کیا محنت کی۔ نکاح آسان ہو گیا، زنا مشکل ہو گیا۔ اور اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی تو کسی پولیس نے نہیں پکڑا، وہ اپنی غلطی کے اعتراف کرنے دربار نبوت میں خود حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کر دیں۔ اور اسے پتا حد کیا ہے، شادی شدہ زنا ہو تو پتھروں کی برسات برستی ہے، اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، پتھر کھانا وہ قبول کر رہا ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی تربیت کا طریقہ کار۔ پھر نسل کی حفاظت کیسے کی؟ عرب بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وہ عرب جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، خون کو پانی کی طرح بہاتے تھے، اب وہ بے مقصد پانی بھی بہانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ کیسی تربیت ہوئی؟ عقل کی حفاظت۔ آپ نے غلط لٹریچر پڑھنے سے منع کیا، بلکہ وہ صحیح لٹریچر پڑھنے سے بھی روک دیا جس کے اندر غلطیاں ہیں۔ حضرت عمر نے تورات پڑھنے کی کوشش کی تو آپ نے روک دیا، کیونکہ تورات تو تحریف شدہ ہو چکی تھی۔ آپ نے دین پہ، جان پہ، مال پہ، عقل پہ، نسل پہ اس طرح محنت کی۔ لا الہ، باقاعدہ مردم شماری ہوتی تھی، مسلمان اب کتنے بڑھ گئے ہیں، مسلمانوں میں کتنے بچے ہیں، ہم فکر کرتے ہیں ہمارے بچے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس بچے کو پتا چلے ماں باپ نے بڑی کوشش کی تھی میں دنیا میں نہ ہوں، تو وہ آپ سے وفادار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، بھول جائیں۔ خیر ایک الگ بحث ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آئے نبی کے یاروں کی طرف، ذرا نبی کے یاروں کو بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بنتے ہیں، دوسرے دن ہی
تھان رکھتے ہیں کندھے پر، بازار نکل پڑتے ہیں. حضرت عمر ملتے ہیں، کیا ہوا؟ کہا بھائی جو میرے کپڑے کی تجارت ہے وہ میں نے کرنی ہے. کہا خلافت کون سنبھالے گا؟ ابو بکر کہنے لگے پھر میں بچوں کو کیا کھلاؤں؟ اور آج جو حکمرانی پہ آتا ہے اس کی تو لاٹری نکل آتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے میں بچوں کو کیا کھلاؤں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ایک کام ہی ہوگا، آپ واپس چلیں. ابو عبیدہ بن جراح سے بھی مشورہ کیا اور انہیں زبردستی راضی کیا کہ آپ بیت المال سے تنخواہ لیں گے. پھر اس پہ راضی ہوئے کہ ایک عام متوسط آدمی کی تنخواہ لے لیتا ہوں، چلو جس پہ میرے گھر کا بمشکل گزارا ہو سکے. اور اس کی مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں کہ سالانہ 4000 درہم، سالانہ، ماہانہ نہیں. وہی ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، بوڑھی اماں اسے مزدور سمجھ لیتی ہے. اسی ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو مدینے کا قاضی بنایا، اور حضرت عمر فرماتے ہیں مہینہ گزر جاتا تھا میرے پاس ایک مقدمہ بھی نہیں آتا تھا. یہ ہے غیب پر ایمان کے نتائج، یہ ہے کتاب و سنت کو نافذ کرنے کے نتائج. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کسی دور میں مجھے بھی بڑی خواہش سوجی تھی، جب میں نے دیکھا مقدمات کی یہ بھرمار ہے، میں کہا یا اللہ توبہ، اس شعبے کے قریب ہی نہیں آنا، انصاف ہو ہی نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ. مہینہ گزر جاتا تھا ایک مقدمہ نہیں آتا تھا، ایک مقدمہ. سمجھے؟ اور حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو تنخواہ کا سردی میں ایک جوڑا، گرمی میں ایک جوڑا، ایک سواری جس پہ میں حج عمرہ کر سکوں. جزائر کی سیر نہیں، بیت المال سے کیا لے رہے ہیں؟ سردی میں ایک جوڑا، گرمی میں ایک جوڑا، اور ایک سواری جس پہ حج عمرہ کر سکوں. اور ایک جو نارمل جو میڈیوکرز ہیں ان کی جتنی تنخواہ ہوتی اتنی تنخواہ میں بیت المال سے لوں گا، بس اور کوئی نہیں. ایک دفعہ ان کے پیون حساب کیے گئے تو جو اوپر کیا کہتے ہیں چادر لیتے ہیں کپڑا، اس پر 4 پیون تھے اور لنگی میں 12 پیون تھے. اور عدل فاروقی تو شہرت ہے نا عدل فاروقی کی. لا الہ الا اللہ. غسان کا بادشاہ مسلمان ہوا، اس نے ایک معمولی عرب کو، عام عرب کو پیٹ دیا کسی بات پہ. مقدمہ حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا. حضرت عمر نے غسان کے اس بادشاہ کو کہا اس کو راضی کر لو، ورنہ جس طرح تم نے اس کو پیٹا یہ تمہیں اس طرح پیٹے گا. وہ حیران کہ میں بادشاہ سلامت؟ کہا امیر المومنین آپ بادشاہوں کو، گواروں کو ایک سطح پہ کھڑا کرتے ہیں؟ کہا ہاں، الاسلام قد جمعک و ایاہ، اسلام نے تجھے اور اس کو ایک سطح پر کھڑا کر دیا. کہاں سے لائیں گے یہ مثالیں؟ حضرت عمر بطور مدعا علی پیش ہوئے ہیں حضرت زید کے سامنے. حضرت ابی بن کعب اور ان کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہو، جھگڑا نہیں ہوا جو ہمارے یہاں قسم چلتے ہیں، اختلاف رائے ہوا. دونوں نے اپنی مرضی سے حضرت زید کو اپنا حکم بنا لیا، اور حضرت عمر امیر المومنین ہوتے ہوئے ان کے سامنے بطور مدعا علی پیش ہوئے. مدعی ابی بن کعب تھے. حضرت زید نے فوراً ان کے لیے ذرا جگہ کشادہ کی، امیر المومنین یہاں تشریف رکھے ہیں. تو عمر نے کہا زید تم قاضی بننے کے لائق نہیں ہو، پہلی بے انصافی تو تم نے یہاں کر دی، مجھے اور میرے مدعی کو ایک جگہ رکھو. کہاں سے لائیں گے یہ چیز آپ؟ لا الہ الا اللہ. شام نگرانی بھی کیا کرتے تھے. شام میں گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سیدھے پہنچے. کہا ابو عبیدہ بن جراح ذرا اپنا گھر دکھاؤ. کہتے جائزہ لینا آپ نے؟ کہا چلو تو صحیح. گھر پہنچے تو کچھ بھی نہیں، ایک نمدہ، ایک مشک، ایک پیالہ ہے. کہا ابو عبیدہ کوئی کھانے پینے کا سامان؟ یار گورنر ہو کچھ تو رکھو اپنے پاس. کہا ہے کھانا میرے پاس. کہا لاؤ. تھیلا اٹھایا، روٹی کے سوکھے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. کہا یہ ہے نا. حضرت عمر فاروق رو پڑے ہیں. کہا ابو عبیدہ دنیا نے سب کو بدل دیا، تجھے نہیں بدلا. دنیا تجھے نہیں بدل سکی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، بازار میں دیکھتے ہیں ان کی جو زرہ چوری ہوئی تھی، وہ دیکھتے ہیں ایک عیسائی ذمی مسلمان بھی نہیں، وہ غالباً زرہ بیچ رہا ہے. اب انہوں نے فوراً امیر المؤمنین ہوتے ہوئے سے نہیں پکڑا، بلکہ عدالت میں باقاعدہ استغاثہ دائر کیا. قاضی شرعی کی عدالت لگی. بہت بڑے قاضی تھے قاضی شرعی، صحابہ بھی ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. وہ چھوٹی شخصیت نہیں تھی، کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ اپنا منہ کالا کرتا ہے. قاضی شرعی بہت بڑے قاضی تھے.
ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، باوجود کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ علی تو جھوٹ نہیں بولیں گے کبھی بھی، لیکن حضرت علی کے پاس گواہ نہیں تھے۔ قاضی شریح نے حضرت علی کے خلاف فیصلہ دے دیا، وقت کے قاضی نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ دیا۔ ہے کسی کے اندر اتنی بڑی جرت؟ اب اس میں کیا تبصرہ کروں، پر جلتے ہیں پھر میرے بھی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قاضی نے، وقت کے قاضی نے وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ سنا دیا، حضرت علی نے اس کو قبول کر لیا۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے ہماری سنہری تاریخ۔ ریاست کا مقصد قیام عدل ہے، قیام عدل یاد رکھیے۔ انصاف اسلامی ریاست میں ہوا کی طرح مفت ہوتا ہے، نہ کورٹ فیس ہوتی ہے، نہ وکلا کی خوشامد ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی معاوضہ ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ انصاف ہوا کی طرح مفت، انصاف ناقابل فروخت، انصاف ناقابل تجارت۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قومیں اس وقت ذلیل ہوئیں جب ان کا قانون صرف غریبوں کے لیے رہ گیا۔ قومیں اس وقت ذلیل ہوئیں جب ان کا قانون صرف بے بسوں کے لیے، ناتواں لوگوں کے لیے رہ گیا۔ آج تو عدالتی استثناؤں کا دور ہے، نظریہ ضرورت کا دور ہے، عدالت کے مقابلے میں عدالتوں کا دور ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ عدالت کے مقابلے میں عدالتوں کا دور ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وقت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو آج لے لے، میں اللہ کے حضور تمہارا بوجھ لے کے حاضر نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی بات ہے۔ حد کے معاملے میں آپ کے سامنے سفارش کی گئی، مخزومیہ عورت تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اللہ کے نبی جلال میں آگے چہرہ تمتما اٹھا ارشاد فرمانے لگے وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ ذوالجلال کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ آپ نے جان مال کے بارے میں اس طرح عملاً جاری کر کے دکھائی اسلامی تعلیمات۔ سود کو جب حرام کیا حجۃ الوداع میں حضرت عباس کا سود معاف کر دیا۔ حضرت عباس تاجر تھے، اس کا سود کا لین دین تھا اور صحابہ کرتے تھے کیونکہ ابھی اس کی حرمت نہیں آئی تھی۔ حضرت عباس سے سود لینا تھا، کہا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں، اب یہ سود نہیں لے سکتے۔ خون کی باری آئی، بنی عبد المطلب کے ایک فرد کا خون کسی اور قبیلے پر تھا، کہا میں چونکہ بنی عبد المطلب میں سے ہوں میں خون معاف کرتا ہوں۔ اس طرح اصلاح کی حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے۔ خلفائے راشدین عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، اور آج کی مقتدر قوتیں اپنی پیشی کو اپنی توہین سمجھتی ہیں۔ آج کا مقتدر طبقہ صاحب اختیار فرد اپنی پیشی کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہی قوم رسول ہاشمی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلامی حکومت یاد رکھیے اصول کی حکومت ہوتی ہے، نہ اس میں جمہوریت ہوتی ہے، نہ اس میں آمریت ہوتی ہے، نہ کسی مخصوص مقتدر ادارے کی بالادستی ہوتی ہے، نہ سویلینز کی بالادستی ہوتی ہے۔ ریاست ہو، حکومت ہو، مقننہ ہو، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، سب کے سب ایک یکنکاتی اصول کے پابند ہوتے ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کے لیے روا ہے۔ بس ادارے، ارادے، بندے سب کے سب اسی حاکمیت اعلیٰ کے نمائندے ہیں، نائبین ہیں۔ یہ ہے اسلامی ریاست کا مزاج۔ لا الہ الا اللہ۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کے کلیدی اسامیوں پر، کلیدی مناصب پر، عام ترین ذمہ داریوں اور عہدوں پر صرف مسلمانوں کا، اور مسلمانوں میں سے صرف باکردار، صالحین، عابدین، صوم و صلات کے پابند لوگوں کا انتخاب کرے۔ کیوں؟ انہی لوگوں نے خیر کو فروغ دینا ہے، انہی لوگوں نے شر کی کمر توڑنی ہے۔ جب ریاست کے بنیادی ستون ہی سود اور شراب کو حلال کرتے پھریں تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟
جو اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ نہیں سمجھتا، خدا کے سامنے اپنے آپ کو جوابدہ نہیں سمجھتا، دنیا کو دار الامتحان اور اصل زندگی آخرت کی زندگی نہیں سمجھتا، جو رسول اور اصحاب رسول معصوم کی زندگیوں کو اپنے لیے معیار نہیں سمجھتا، وہ اسلامی ریاست کے مقاصد کی تکمیل میں حصہ دار کیسے بن سکتا ہے؟ اور یہ تو بھائی انٹرنیشنل رول ہے، جائیں کسی سوشلسٹ ریاست میں، کلیدی اسامیوں پر سوشلسٹ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسلام اتنا کمزور آ چکا، یتیم آ چکا، ہر ایرا غیرہ نتو پھتو اس کے اندر گھس جائے۔ اسلامی ریاست بے مقصد نہیں ہوتی، اس کے عظیم ترین مقاصد ہے، اس کے مقاصد میں وہی آئے گا جو اسلام پہ ایمان رکھے، کلیدی مناسب کے اوپر، کلیدی مناسب کے اوپر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے اسلامی ریاست، اور اسلامی ریاست کی دوسری بڑی ذمہ داری بنیادی انسانی ضروریات اور سہولیات کی بلا تعطل فراہمی ہے۔ ظالمانہ ٹیکسز ممنوع ہیں۔ ریاست پہلے اپنے بنیادی وسائل کو استعمال کرے، بعد میں ٹیکسز کی طرف جائے۔ شریعت اسے اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ٹیکسز کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، انشاءاللہ جب اللہ کہیں گے اسلام کے تصور ٹیکس پہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، بنیادی ذمہ داری ہے بنیادی سہولیات کی بلا تعطل فراہمی، روٹی کپڑا مکان معاشرے کو میسر ہو، تعلیم علاج انصاف دہلیز پر ہو، دہلیز پر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر کو دیکھ لیں، فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر جائے، ویسے کتا مشہور ہے لیکن کتابوں میں بکری کا بچہ ہے، فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے خوف ہے کہ مجھ سے پوچھ ہوگی۔ یہ ہے احساس ذمہ داری۔ رات گئے گشت کرتے، رعایا کے حالات معلوم کرتے۔ ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں، آپ پرانے ساتھی ہیں میرے، کوئی بات نہیں، آپ آرام سے صبر سے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بات کس پہ ہو رہی تھی؟ موضوع اہم، ہاں، بکری کا بچہ بھی مر جائے، بکری کا بچہ بھی، عمر سے پوچھ ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی، یہ ہے احساس ذمہ داری۔ رات گئے گشت کرتے، رعایا کے حالات، پیٹھ پر غلہ اٹھا کے پہنچا آتے، پیٹھ پر غلہ رکھ کے۔ کبھی یہ نہیں کہا غلہ نہیں ہے تو بچے کیوں پیدا کرتے ہو؟ فہرست بناتے اپاہجوں کی، بوڑھوں کی، ضرورت مندوں کی، بیت المال سے سب کچھ دیتے ان کو، اور فرمایا زندگی نے مہلت دی، میں ایسا نظام دوں گا، پہاڑ میں بیٹھا ہوا گڈری ابھی قوم کی اجتماعی دولت میں شریک ہوگا۔ اور پھر ہوا دولت کی وحشیانہ تقسیم حضرت عمر نے نہیں کرنے دی کہ امیر کا کتا بے اے سی میں رہے، توست کھائے اور برانڈڈ شیمپو سے نہائے، اور غریب، امیر کا کتا اور غریب بھوکا مرے۔ یہ دولت کی وحشیانہ تقسیم ہے، اسلام اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری سب سے پہلے دینی تعلیمات کا تحفظ ہے۔ دینی تعلیمات کے صدقے میں جو دیگر تعلیمات ہیں، جس کو آپ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، فنون کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، لٹرل میننگ میں ان کو آپ علم کہتے ہیں، وہ بھی شرعی علوم کے اندر ایک حد تک ایک حیثیت، ایک پہلو سے داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ ان کی حفاظت کریں، دین کی حفاظت کریں۔ جان مال عزت و آبرو اسلامی ریاست کے اوپر فرض ہے۔ آپ جان مال کے حوالے سے ذرا حدود و قصاص نافذ کر کے تو دیکھیں۔ آپ 70 سال ہو گئے صرف چوری کو قابو نہیں کر سکے، آپ اور کیا چیز قابو کریں گے؟ آپ کی عدالتوں کے اندر آ کے لوگ فائر مار کے چلے جاتے ہیں۔ ذرا اسلام کی حدود و قصاص کو نافذ کر کے تو دیکھیں، اللہ کی مدد آتی ہوئی دیکھیں۔ پھر لا الہ الا اللہ۔ آبرو کی بھی حفاظت۔ اسلامی ریاست میں کسی خاتون کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی چال ڈال سے، اپنی لباس سے، اپنی اداؤں سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے پھریں، اس کو پردہ کرنا ہوگا۔ اسلامی ریاست مخلوط تعلیم گاہوں کو قتل گاہیں سمجھتی ہے۔ اسلامی ریاست مخلوط ملازمتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
عورتوں نے ملازمت اگر کرنی ہے تو ان کے لیے الگ ماحول ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ. اسلامی ریاست کے اندر سود نہیں چل سکتا, شراب نہیں چل سکتی, لغو مضامین نہیں چل سکتے, گندے لٹریچر نہیں چل سکتے. اپنی مارکیٹنگ کے لیے ہم قوم کی بیٹیوں کو ننگا کر دیتے ہیں. یہ میڈیا, یہ پرنٹ میڈیا, یہ الیکٹرانک میڈیا, یہ براڈ کاسٹ میڈیا, یہ سوشل میڈیا, یہ اشتہارات, یہ ہمارے غیرت کے جنازے نکلے ہوئے ہیں. اسلامی ریاست ان میں سے کسی چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عقل کی حفاظت اسلامی ریاست کرتی ہے. آپ کو نشوں کے قریب نہیں آنے دیتی, آپ کو شراب, چرس, افیم, بنگ, کوکین کے قریب نہیں آنے دیتی, آپ کو سگریٹ کے قریب نہیں آنے دیتی, آپ کو نسوار کے قریب نہیں آنے دیتی. تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور پھر بکتی ہے. اس سے بڑی منافقت دنیا میں دیکھی ہے؟ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور پھر بکتی ہے. لا الہ الا اللہ. نسل کی حفاظت, اسلامی ریاست نسل کی حفاظت کرتی ہے. نسل کش ادویات ممنوع ہیں, مانے حول ادویات ممنوع ہیں. آپ خاندان کی تعمیر کریں, کھپائیں لوگوں کو, پوری دنیا آپ کی محتاج ہے, آپ اپنے لوگوں کو پوری دنیا میں کھپائیں. تقریبی کاروائیاں نہ کریں, تعمیری کاروائیاں کریں. یہ ہے اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسلامی ریاست اور غیر اسلامی ریاست میں بنیادی فرق یہی ہے. غیر اسلامی ریاست وہی سے بغاوت کرتے ہوئے, عقل کی پرستش کرتے ہوئے, حاکمیت اعلیٰ کا انکار کرتے ہوئے, انسانیت کو مرکزی جگہ دیتے ہوئے, اپنی خواہشات کی غلام بنتے ہوئے اور دنیا کے نام نہاد ویلیوز کی اسیر بنتے ہوئے وہ اسلامی اقدار کو پس پش ڈال دیتی ہے. وہ نماز, روزہ, حج, زکات کے ذریعے فرد کی تربیت کو فضول سمجھتی ہے, جبکہ اسلامی ریاست اسی نماز, روزہ, زکات, حج, عقائد کے ذریعے فرد کی نشو و نما کرتی ہے. وہ ان چیزوں کو آسان بناتی ہے, ان چیزوں کو, ان اقدار کو, ان عبادات کو جس کے ذریعے فرد نیک بنتا ہے, ایک بنتا ہے, اس کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اسلامی ریاست نماز کو آسان کرتی ہے. نماز کیسے آسان ہوگی؟ اب اس مسجد میں کتنی نماز آسان ہے؟ ادارے نے سہولت دی نا مجھے اور آپ کو. اسلامی ریاست نماز کو آسان کرتی ہے, روزوں کو آسان کرتی ہے. روزے کیسے آسان ہوں گے؟ روزوں خوروں پہ آپ ذرا چھتر تو لگائیں, خود ہی روزے آسان ہو جائیں گے. تعلیم دیں اور پھر قانون نافذ کریں. اسلامی ریاست حج کو آسان کرتی ہے, ناداروں کو حج کراتی ہے اور پھر حاجیوں سے واجبی خرچہ لیتی. واجبی خرچہ سارا سوشل میڈیا بڑا ہوا جی, سبسڈی سبسڈی. یار ان سونڈیوں کو مارو گولی سبسڈیز کو. کوئی حمایت میں, کوئی مخالفت میں, اپنے اپنے قائدین کو ہم نے پیغمبر کے درجے دیے ہوئے ہیں. چھوڑیں ان سبسڈیز کو. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان شعائر کو آسان کرنا اسلامی ریاست کا فرض ہے. اب آسان کیسا ہوگا؟ جو واجبی خرچہ ہے وہ لے لیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں حج 1 لاکھ میں بھی نہیں پڑتا. آپ ٹکٹوں سے سارے ٹیکسز نکال دیں اور اس سے تجارت نکال دیں. آپ سبسڈی نہ دیں لیکن ہم سے کمانا چھوڑ دیں. ایک سعودیہ کمانا چھوڑ دے, ایک پاکستان کمانا چھوڑ دے. مثال کے طور پر 2 ہیں. حج 1 لاکھ میں بھی نہیں پڑتا. آپ سبسڈیز کی بات میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو جہازوں کے ٹکٹوں کے اوپر جتنے بھی ٹیکسز لگے ہوئے ہیں ذرا سائڈ پہ تو کر دیں ذرا. لا الہ الا اللہ. یہ تو میں آپ کو صرف اشارہ کر رہا ہوں. یہی اسلامی ریاست کا کام. وہ ان چیزوں کو آسان بناتی ہے. آسان تو اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ شریعت کو آسان بنا کے پیش کرے, شریعت کے بارے میں لوگوں کو سہولتیں دے. تو جس طرح اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح اسلامی ریاست کے اختیارات بھی بڑے وسیع ہیں, بہت وسیع ہیں. نماز قائم کرنا, زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا, پھر آگے کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر, نیکی کا حکم, برائیوں سے روکنا. اب یہ معروف اور منکر عام ہے, آپ اس کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے, خاص نہیں کر سکتے. نہیں جی اسلامی ریاست یہ کام کر سکتی, معروف کا یہ نہیں کر سکتے. نہیں, ہر نیکی کا حکم دے سکتی ہے, ہر برائی سے روک سکتی ہے. اسلامی ریاست میرے اور آپ کی طرح کوئی واعظ و نصیحت کی حد تک نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دی ہے, طاقت دی ہے کہ وہ نماز, روزہ, حج, زکات کی رعایت سے پابندی کروائے. یہ اس کے دائرہ اختیار میں بھی ہے, دائرہ کار اور دائرہ فرائض کے اندر بھی شامل ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اسلام اسلامی ریاست کے دائرہ کار کے اندر ہے, دائرہ اختیار کے اندر ہے. کوئی ان چیزوں کی پابندی کروائے. اسلامی ریاست کی اصل ذمہ داری لوگوں کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے
اور اسی واسطے سے دنیا کی فلاح و بہبود کا کام بھی. دنیا کے فلاح و بہبود اس لیے تاکہ اس کے ذریعے آخرت کی فلاح حاصل ہو جائے. اسلامی ریاست کی ذمہ داری دوہری ذمہ داری. عام ریاستیں ایک ذمہ داری نبھاتی ہیں، دنیا کے کام کاج، بس چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. اسلامی ریاست اپنا دورہ فرض سر انجام دیتی ہے، آخرت کی فلاح کا بھی کام کرتی ہے اور دنیا کی فلاح کا بھی کام کرتی ہے. آج ہماری اسلامی ریاستیں، نام نہاد اسلامی ریاستیں، وہ بھی دنیا کی عام ریاستوں کی طرح تنگ نظر ہو گئیں. دنیا کی فلاح تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے دنیا کی فلاح بھی چھین لی. دین تو تھا ہی نہیں، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی نہیں. سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا. سمجھ آئی بات کی؟ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا. بھول گئی ریاستیں، بھول گئے اسلامی معاشرے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے حلف لے لیا، اب اس حلف کی پاسداری معاشرے پر لازم ہے اور اس کی پاسداری کروانا ریاست پر لازم ہے، جس طرح ملکی قانون کی پاسداری کروانا ریاست پر لازم ہے. اور ہم آگے سے لا اکراہ فی الدین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. دین میں کوئی جبر نہیں. ارے پوری آیت تو پڑھو. یہ کس کے بارے میں؟ یہ تو کافروں کے بارے میں کہ آپ ان کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، اور مسلمان لا اکراہ فی الدین پڑھتا پھر رہا ہے. کیا عجیب بات ہے. چوری اوپر سے سینہ زوری. رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ خفا ہو گیا. اللہ نے اقتدار چھین لیا، اللہ نے غلغہ تنتنا دبدبہ چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے چین سکون چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے عزت چھین لی، عفت چھین لی، سب کچھ چھین لیا. آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. بدری صحابہ، 3 صحابہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے. اللہ کے نبی کے حکم پر ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. جہاد پہ جبری بھیجا جاتا تھا، تیار ہو جاؤ. جبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن جو شریک نہ ہوئے پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، سوشل بائیکاٹ ہوا. ان کی بیویوں تک کو کہہ دیا گیا کہ ان کے قریب نہیں جانا. آپ آسان سمجھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جہاد کیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا بیت المال میں. کا دین میں کمی بیشی ہو اور ابو بکر زندہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اینقص الدین وانا حی. حضرت عمر نے فرمایا اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں گے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے جیسے نماز زکات چھوڑنے پر ہم قتال کر سکتے ہیں. آپ نے خانہ بدوش بدوؤں کے اوپر قرآن کی تعلیم لازم کر دی تھی، لازم کر دی تھی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ارے بھائی یہ لازم تو گھر کی ریاست سے بات شروع ہوتی ہے. 7 سال کا بچہ ہو تو ہے کہ اس کو ترغیب دو نماز پڑھے، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر اسے سزا دو. یہ جبر تو گھر سے آغاز ہوتا ہے. اسلامی ریاست کے اتنے وسیع ترین اختیارات ہیں، وہ کوئی ریاستی منصب بھی جبرن دے سکتی ہے. کیسی عجیب بات ہے. کبھی آپ نے سنا یہاں کے معاشرے میں مناصب جبرن لیے جاتے ہیں، اور اسلامی ریاست کے اندر کسی کو جبرن منصب دیا بھی جا سکتا ہے. لا الہ الا اللہ. اب اس کی ذرا 1-2 منٹ میں آپ سے زیادہ لے لوں گا، ذرا سنیے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو شام کے ایک علاقے کا گورنر بنانا چاہا، تو انہوں نے معذرت کر دی، امیر المومنین میں اس کا اہل نہیں ہوں اور میں بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت عمر فاروق جلال میں آگے کہا اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ تم خلافت کی ساری ذمہ داری، سارا بوجھ میری گردن پہ ڈال دو، خود تم گھروں میں آرام کرو. انہیں پھر عہدہ قبول کرنا پڑا. تو ریاست کے جو بنیادی مناصب ہیں وہ لش پش عہدے نہیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں. ہم نے لش پش عہدہ سمجھ رکھا ہوا ہے. کیا کمال تھا نا جبرن منصب دینا، اگلے کا انکار کرنا. حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کتنا فرق ہے آج اور کل میں. اتنا ہی فرق ہے جتنا آج اور کل والوں میں ہے. سچی بات ہے، حکمرانی کا حق کل والوں کو حاصل تھا. بس لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں اور ان کے فرائض اگر ان دونوں کو جمع کریں تو جو اسلامی ریاست کی شکل بنتی ہے وہ 4-5 چیزیں ہیں. اسلامی ریاست کا کردار داعیانہ ہوتا ہے، وہ دعوت دیتی ہے. ناصحانہ ہوتا ہے، وہ رعایا کی خیر خواہ ہوتی ہے. مبلغانہ ہوتا ہے، وہ ہر طرف دعوت کے ذرائع کو عام کرتی ہے. حکیمانہ ہوتا ہے، وہ حکیمانہ انداز اختیار کرتی ہے، ہر وقت ڈنڈا نہیں اٹھاتی، بوقت ضرورت ڈنڈا اٹھاتی ہے. حاکمانہ ہوتا ہے،
لاتوں کی بوت باتوں سے نہ مانے تو پھر ڈنڈے سے سیدھا بھی کرتی ہے. لا الہ الا اللہ. اسلامی ریاست جب تک یہ اپنا دوہرا کردار نبھاتی رہی، اپنا یہ ذمہ داری کا احساس کرتی رہی، اپنے اختیارات کو درست استعمال کرتی رہی، تو پھر ایسے لوگوں نے بھی جنم لیا کہ دنیا ان پر رشک کرتی رہی. ایسے علماء پیدا ہوئے جو بادشاہ وقت کو خاتمین اللہ کے دین برحق بیان کرتے تھے. ایسے قاضی پیدا ہوئے جو وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سرعام فیصلے دیتے تھے. ایسے سپاہ سالار پیدا ہوئے کہ دشمن سے لڑ رہے ہیں اور آگے جزیہ واپس کر رہے ہیں غیر مسلموں کو. ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، جو جزیہ لیے واپس لے لو. ایسے سپاہی پیدا ہوئے جو اپنا مال خرچ کر کے میدان جہاد میں جاتے تھے اور جو مال غنیمت ہوتا تھا اس میں ذرا بھی تبدیلی کی بغیر سپاہ سالار کے سامنے رکھ دیتے تھے. ایسے سپاہی پیدا ہوئے. ایسے شہری پیدا ہوئے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو انہیں پتا تھا شادی شدہ زانی کی سزا پتھر ہیں، رجم ہے، سنگباری ہے، اپنے آپ کو پتھروں کے لیے پیش کر دیتے تھے. یہ کیا تھا؟ اسلامی ریاست کے کردار کا نتیجہ تھا. جب اسلامی ریاست اپنے اس کردار کو بھول گئی تو پھر کیا ہوا؟ میرے اور آپ جیسے لوگ پیدا ہو گئے. یہ بات یاد رکھیے. فرد، قیادت، ریاست، سیاست، معاشرہ، یہ ایک گلدستہ ہے، آپس میں ملے ہوئے ہیں. اسلامی ریاست اپنا دوہرا کام سر انجام دیتی ہے. وہ دنیا کی فلاح و بہبود کا کام بھی کرتی ہے، وہ دین کو بھی عوام الناس کے لیے آسان بناتی ہے. آج ہماری قیادت نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ کیوں نہیں رہی؟ اس لیے نہیں رہی کہ ہمارا ہدف نہیں رہا. کل تک ہمارا ہدف اسلام تھا، ہدف کی روشنی میں قیادت تھی. ہمارا ہدف اسلام نہیں رہا تو ہماری قیادت بھی بدل گئی. ہدف اسلام کیوں نہیں رہا؟ بندہ بدل گیا، فرد بدل گیا، معاشرہ بدل گیا. فرد بدلنے سے ہدف بدل گیا، ہدف بدلنے سے قیادت بدل گئی. سمجھائی؟ اور جو بدلا ہوا بندہ ہے جمہوریت کے زور پر، اس کے پاس اختیارات آ گئے. گناہگاروں کی اکثریت نے گناہگار قیادت کو کلیدی مناصب پر پہنچا دیا. پھر اس گناہگار قیادت نے وقت کے اہم ترین کلیدی مناصب پر اپنے جیسے گناہگاروں کا انتخاب کیا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اہم ترین مناصب سے لے کر نائب قاصد تک یہی چل چلاؤ نکلا. اسی جیسے لوگوں کا انتخاب ہونے لگا. الا ماشاء اللہ کوئی نیک آدمی غلطی سے اندر آ جائے تو ایک الگ بات ہے، وغیرہ نظام ایسا ہے کہ یہاں صالحین کی گنجائش ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ رہے. کوئی آئے تو اس کے لیے ہم رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرات محترم، یہ ساری بات خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے کی. یہ نتیجہ شر کیسے نکلا اور خیر کا نتیجہ کیسے نکلتا ہے، یہ ساری چیزیں اب میں نے آپ کے سامنے رکھی. مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے. تبدیلی 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 اتنی آسان چیز نہیں ہے. تبدیلی دنیا کا مشکل ترین مقدمہ ہے جس کو سلجھانے کے لیے انبیاء کا نزول ہوا تھا. ابھی ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، جڑ سے کام کو شروع کرنا ہوگا، انبیاء کے طریقے پر کرنا ہوگا. تبدیلی ناممکن نہیں، مشکل ضرور ہے. یہ دنیا کا مشکل ترین مقدمہ ہے جس کے لیے انبیاء آئے تھے. لیکن صبر سے اور جڑ سے کام لینا ہوگا. ہمارے انحطاط اور پستی کا یہ عالم ہے کہ آج ریاست کا صاحب اختیار مقتدر طبقہ یا فرد معاشرے سے گزارش کرتا ہے، اپیل کرتا ہے، کہتا ہے ویلنٹائن ڈے نہ منائیں. اپیل کرتا ہے. ریاست اور اپیل یار میں کروں آپ کریں، ریاست اپیل کرے. اللہ کل نہیں پوچھے گا ریاست سے میں نے تجھے برائی کو جڑ سے ختم کرنے کی قوت دی تھی، تو اپیل کرتی رہی، تم صرف اپیل پہ گزارا کرتے رہے. یاد رکھیں والدین بھی اگر محض اپیل پہ گزارا کریں نا تو اولاد والدین کی اپیل کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیتے ہیں. پھر ریاست محض اپیل کرے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہ وہی حشر ہوگا جو میرے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے. تو حضرات محترم واپس لوٹیں. آپ نے آگے بڑھنا ہے، 1400 سال پیچھے دیکھیں. میرے قانون کے استاد تنگ آ کے ایک دن مجھے کہنے لگے کہ خلیق میں جب بھی بات کرتا ہوں 1400 سال پیچھے چلے جاتے ہو. میں کہا سر پاور پلانٹ پیچھے لگا ہوا ہے، کرنٹ وہاں سے ملتا ہے. میں 1400 سال پیچھے سے نہ جوڑوں تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو آگے بڑھنے کے لیے پیچھے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.